اس لیے بغیر ذکر قلب کے روزہ رکھنا جو ہے وہ بہت بڑی گمراہی ہے، بہت بڑی گمراہی۔ لوگ تو اس کو بڑا لائٹ لیتے ہیں، بلکہ کہتے ہیں چلو 2-4 روزے بچہ رکھ ہی لے گا، خیر یہ اس کو پریکٹس کراتے ہیں کہ یہ روزہ رکھنا شروع کر دے۔ رمضان کا مقصد نفس کو کمزور کرنا ہے، لیکن ہم افطار سے لے کر سحری تک اپنے نفس کو اور زیادہ مضبوط کر دیتے ہیں۔ تو اس کانٹرڈکشن کو ہم کس طرح سمجھیں؟ کانٹرڈکشن ہے ہی، اس کو سمجھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا یعنی اس کو کریکٹ کرنے کی ضرورت ہے نا۔ اس کو کریکٹ نہیں کیا جا سکتا جب تک قلب جاری نہ ہو۔ اور روزے کا شر کیا ہے؟ روزے کا شر یہ ہے کہ تیرے اندر نور نہیں ہے، قلب تیرا جاری نہیں ہے، اور تو بھوکا رہا، پیاسا رہا۔ جب تو بھوکا اور پیاسا رہا تو شیطان اس کے اندر گھس کے بیٹھ جاتا ہے خالی پیٹ میں۔ تو نے کھانے پینے سے ہاتھ کیوں روکا؟ تاکہ نار نہ جائے، اسی لیے کھانے پینے سے روکا نا اپنے ہاتھوں کو۔ تو شیطان نے کیا کیا؟ اچھا یہ کھانے پینے کے ذریعے نار روکنا چاہ رہا ہے، اس نے اندرونی طور پر نار اس سے زیادہ بھر دی بغیر کھائے پیے۔ یہ بات سرکار نے مجھے ایک دن سمجھائی کہ جب تک قلب جاری نہ ہو روزہ رکھنا بہت خطرناک ہے۔ دیکھو پیٹ کو نار سے خالی رکھ رہے ہو تو نور ہونا چاہیے تب رکھ کرنا۔ یہ اگر نور نہ ہو اور پیٹ خالی ہو تو پھر شیطان آ کے بیٹھ جائے گا نا۔ تو جن لوگوں کے قلب جاری نہیں ہوتے اور وہ روزہ رکھتے ہیں نا، تو ان کے اندر آ کے بیٹھ جاتا ہے شیطان، جنات آ کے بیٹھ جاتے ہیں، جگہ خالی ہے نا۔ یا تو نور ہو آنے کے لیے، نور نہیں ہے اس وقت تک انتظار کرو جب تک ذاکر قلب بھی نہ بن جاؤ، ورنہ روزوں کا کوئی فائدہ نہیں، بلکہ خطرناک ہو جاتے۔ پیٹ خالی ہوگا تو شیطان آ کے بیٹھ جائے گا، اور یہی ہو رہا ہے نا لوگوں کے ساتھ۔ نور ہے نہیں، ایسے روزے رکھتے ہیں۔ مسلمانوں کو شوق بھی بہت ہے بچوں کو روزہ رکھوانے کا، تو جتنے بچے روزے رکھتے ہیں اتنے بڑے شیطان بن جاتے ہیں۔ تو پیٹ خالی ہے نا تمہارا، نار نہیں جاری، تم نے کون سا وہاں دروازہ لگایا ہوا ہے کہ کسی طریقے سے بھی نار نہیں آ سکتی؟ تم نے کھانے کے ذریعے نار روکی، شیطان نے جو ہے وہ تمہیں بتائے بغیر اپنی مخلوق بھیج دی، وہ جا کے تمہارے اندر بیٹھ گئے۔ اس لیے بغیر ذکر قلب کے روزہ رکھنا جو ہے وہ بہت بڑی گمراہی ہے، بہت بڑی گمراہی۔ لوگ تو اس کو بڑا لائٹ لیتے ہیں، بلکہ کہتے ہیں چلو 2-4 روزے بچہ رکھ ہی لے گا، خیر یہ اس کو پریکٹس کراتے ہیں کہ یہ روزہ رکھنا شروع کر دے۔ یہ شریعت کے مسئلے مسائل بتاتے ہیں کہ بھئی اتنی عمر ہو جائے، 12 سال کی عمر ہو جائے نماز پڑھ لو، 15 سال کے ہو جائے روزے رکھ لو۔ یہ نہیں بتاتے کہ نماز ہے کیا، روزہ ہے کیا۔ بچوں کو کیا پتا، بڑوں کو نہیں پتا کہ روزہ کیوں رکھتے ہیں۔ بس ایک چیز جو ہے وہ گھماتے رہتے ہیں، حدیث کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے، اس کی جزا بھی میں دوں گا۔ وہ روزہ میرے لیے ہے سے کیا مراد ہے؟ روزہ میرے لیے ہے اس سے مطلب یہ ہے کہ وہ نفس پاک ہوگا جو اللہ کی راہ میں رکاوٹ بنا ہوا ہے، تب تیرا راستہ اللہ کے لیے کلیئر ہوگا نا۔ اس کی جزا کیا ہے کہ تجھے اللہ مل جائے گا۔ افطار سے لے کر سحری تک اپنے نفس کو مضبوط کرتے رہتے ہیں، وہ تو ہوتا رہے گا جب تک نور کا انتظام نہیں ہوگا، ذاکر قلب بھی نہیں بنیں گے، اس وقت تک روزہ رکھنا خطرناک ہے۔ صرف روزہ نہیں، نماز بھی پڑھنا خطرناک ہے۔ ہاں، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون هم یراؤون، خطرناک ہو گئی نا، تباہی کی طرف لے جائے گی نا۔ لیکن کس کو پرواہ ہے کہ روزہ ان کا صحیح ہے یا غلط ہے، نماز ان کی صحیح ہے غلط ہے، اس بات کی تو پرواہ نہیں ہے کہ قبول ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، صحیح ہے یا نہیں ہے۔ اور انہوں نے تو بس پڑھنا ہے، پڑھو پڑھو، لوگوں کو پتہ چلے اس نے۔ اب دیکھو چوکا پہن کے، امامہ باندھ کے، وضو کر کے آدمی عطر لگا کے بیٹھے تو لوگوں کو لگتا ہے دیکھو کتنا پاک صاف متقی ہے، اندر اس کے ابلیس بیٹھا ہوا ہو۔ ایک آدمی جو ہے وہ ٹی شرٹ، ٹراؤزر، جینز پہن کے جا رہا ہے، لوگ اس کو کہیں گے یہ دنیا دار ہے۔ ایک آدمی جبہ پہن کے جا رہا ہے، امامہ باندھ کے جا رہا ہے، کہیں گے یہ متقی ہے۔ لباس کی وجہ سے لوگوں کا امپریشن کتنی جلدی بدل جاتا ہے۔ کپڑے پہننے سے کوئی متقی ہوا ہے؟
اگر عورت کے کپڑے پہن کے مرد چلا جائے تو کوئی اسے عورت تسلیم کرے گا؟ تو متقیوں کے کپڑے پہن کے کوئی فاسق چلا جائے تو اس کو کیوں متقی سمجھتے ہو؟ تقویٰ، طہارت کپڑوں میں نہیں ہے، اندر دل کو پاک کرنا پڑتا ہے، کپڑوں سے کچھ نہیں ہوتا، کچھ بھی پہن لو۔ ایک مرید نے ایک دعوت کا اہتمام کیا، اپنے پیر صاحب کو بھی بلایا، پیر صاحب چلے گئے، وہ تھا نہیں، تو جو باقی منتظمین تھے، انتظام کرنے والے تھے، انہوں نے پیر صاحب کو پہچانا نہیں، کہنے لگے یار یہ کوئی بھکاری آ گیا ہے پھٹے پرانے کپڑے پہن کے۔ تو کہا کہ بھائی کوئی اچھے سے کپڑے پہن کے آؤ، یہ ہماری عزت کا معاملہ ہے، لوگ کیا کہیں گے کس کس کو بلا لیا ہے۔ پیر صاحب چلے گئے، اچھے کپڑے پہن کے آئے، کھانے کے لیے بیٹھے تو سارا سالن اٹھا کے کپڑوں پر ڈال دیا۔ لوگ کہنے لگے یہ کیا کیا آپ؟ بولو بھائی ان کپڑوں کی دعوت تھی، میری کہاں تھی؟ دعوت تو ان کپڑوں کی تھی، میری دعوت تھوڑی تھی۔ تو بس اب یہ رسم رہ گئی ہے۔ کتنی خطرناک بات کرتے ہیں مسلمان روزہ رکھتے وقت سحری، ایسا کوئی ڈرنک پیو جو دن بھر پیاس نہ لگے، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم کو پیاس کی شدت محسوس ہو تاکہ تمہارا نفس تل ملائے، اور تم اس کو اوائڈ کرنا چاہتے ہو۔ ایسی چیز کھاؤ جو پیاس نہ لگے، ایسی چیز کھاؤ جو پیٹ میں رہے کافی عرصہ تک، کافی دیر تک، تاکہ پریشانی نہ ہو۔ اس سے تو بہتر ہے رکھو ہی نہیں۔ یعنی روزہ پھر کس طرح رکھنا چاہیے کہ آدمی کو پتہ چلے، اس کا نفس جو ہے تل ملائے، اس کے نفس کو جو ہے نا وہ احساس محرومی ہو۔ اگر آپ نے ایسی ایسی چیزیں کھا کے رکھی ہوئی ہیں کہ بھئی آپ کو پیاس نہیں لگے گی، اور پھر یہاں یورپ کے کوئی روزے ہیں کیا؟ یہاں تو ایسے ہی وقت گزر جاتا ہے اور 5:30 بجے روزہ افطار ہو جاتا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں وہ اٹھتے ہی 5:30 بجے۔ TV, the place to connect with God.